السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے جو آخری حدیث پڑھی تھی، کیا آپ کو یاد ہے کون سی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں ہم نے اس کا امتحان بھی ہم نے لیا ہے، اس حوالے سے کوئی آپ کو یاد 213 ہے؟ سر، جی 213 213 جو ہے یہ میرا خیال ہے دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا میرے پاس جو۔ سر میرے خیال میں 168 تھی، وہ ہم نے لاسٹ میں پڑھی تھی حدیث جو ہے نا۔ ہاں جی بالکل، دوسری جو ترتیب ہے اس کے مطابق یہی تھی۔ تو یہ جو آج ہم نے جو حدیث پڑھنی ہے، ابھی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ کوئی آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے گا، ریڈنگ کر سکتا ہے؟ اس کو ریڈ کرے گا کوئی، یا میں کہوں کہ پڑھیے؟ کسی ایک کو کہہ دوں یا آپ میں سے کوئی؟ سر میں پڑھ لوں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ پڑھیے۔ وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیها رواہ مسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی جانب منہ کر کے نماز نہ ادا کرو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ تم بیٹھو ان پر، یعنی قبروں پر مت بیٹھو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ دو چیزوں کا حکم ہے، ایک اس بات کا کہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، اگرچہ انسان جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے کی نیت سے، یعنی صرف کوئی نماز ادا کرنے کے لیے قبلے کی جانب وہ یہی سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے سے مشابہت پیدا ہوگی۔ تو کفار کے ساتھ مشابہت پیدا ہونا، مشرکین کے ساتھ مشابہت کا پیدا ہونا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں، غور کریں، اس میں بہت ہی اہم ترین سبق دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر کئی روایات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی مختلف مقامات پر کفار کو دوست بنانا اور ان کے ساتھ رغبت رکھنا، یا ان کی مجالس کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی ممانعت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ تو مشابہت اختیار کرنے کے حوالے سے اگرچہ یہ حدیث بالکل اس انداز سے واضح نہیں ہے، صرف یہی حکم ہے کہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز نہ پڑھی جائے، یہ ویسے حکم شرعی اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ہم اس کو یہی سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شارع نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے، ہم اس طرح نماز ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پہلے جو روایت بیان کی گئی ہے، جس کے اندر 7 چیزوں کے حوالے سے منع کیا گیا ہے کہ ان 7 جگہوں پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس میں ایک مقبرہ بھی ہے۔
تو جیسے وہاں پہ ذکر ہے اسی طرح یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہے کہ مقبرے سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنا یہ شدید ممانت ہے. یہ حکم ایک الگ شرعی حکم ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح جیسے کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے، اسی طرح مردوں کی عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی اسی طرح ہی منع ہے. تو یہ ایک حکم شرعی ہے جس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں یقینی طور پر اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہم قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کریں، عبادت نہ ادا کریں. اب یہاں پہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر جو ہے وہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز کی صورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف کھڑا ہوا جاتا ہے یا ان کی طرف یعنی جیسے احترام کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، یہ بھی موجود ہے. تو جیسے کوئی بھی ایسی چیز جو عبادت کے ضمن میں آتی ہے اور عبادت کے حساب سے محسوس ہوتی ہے تو اس عبادت کی کیفیت کو بھی اسی طرح ہی ممانت ہے جس طرح کی عبادت کی ممانت ہے. یعنی دونوں چیزیں یہاں پہ سامنے رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ قبر کی جانب عبادت نہیں کرنی، نماز کی کوئی کیفیت یا عبادت، اور دوسری چیز کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ بھی اختیار نہیں کرنی. مثال کے طور پر جیسے کہ کھڑے ہو کر احترام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب جب قیام کرتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں، تو قبر کے اوپر جا کے ایسے ہاتھ باندھ لینا، یا ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں بے شک نماز ادا نہیں کر رہے لیکن قبر کی جانب اس طرح کر کے جھکنا، اس انداز سے، اس کیفیت سے اس کا احترام بجا لانا، یہ ممنوع ہے. اور اس میں سے کچھ ہمارے معاشرتی معاملات بھی، مثال کے طور پر قبر کو چومنا یا اس پہ دیا جلانا، یا چونکہ مسجد کے لیے خاص ہے دیا جلانا اور وہاں اس کے لیے، تو اسی طرح قبر کے اوپر دیا جلانا یا اس کو چومنا، یا اس کو جس طرح بیت اللہ کو غلاف ڈالا جاتا ہے اسی طرح اس کے اوپر چادریں چڑھانا، یا اس طرح کی کیفیت کہ اس کو جیسے بعض لوگ جو ہے وہ احتراماً اس کی جانب منہ کر کے جاتے ہیں، کمر نہیں کرتے اور الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس پلٹتے ہیں، جبکہ ایسا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے. اور اس انداز سے بعض معاشرتی انداز سے جو احترام بجا لایا جاتا ہے وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے کہ ایک کفار کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی، اور دوسرا عبادت کے اندر بھی جو کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہیں ان کیفیات کو بھی ایسے مقامات پر، وہ بے شک قبر ہو، وہ بے شک بت ہو، وہ بے شک شرکیہ کوئی جگہ ہو، تو اس انداز سے ہم نے ایسے نہیں کرنا. یہی اس کا مقصد ہے کہ لا تصلوا الی القبور. تو یہاں پر ایک حدیث جو شرح میں بیان کی گئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصایا میں اس کا اظہار فرمایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے تشریف لے گئے تو 2 مہینے یعنی حج کے بعد 2 مہینے ہی آپ حیات رہے اور اس کے بعد آپ وفات پا گئے. تو قریب المرگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض حکم احکام جاری فرمائے ہیں وہ وصیتوں کے ضمن میں آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیتیں فرمائی ہیں. ان میں یہ بھی حدیث موجود تھی.
اچھا جی، یہاں پہ جو میسج کیا گیا ہے کہ سلیبس کیا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ اوقات نماز اور یہ شروط و نماز تک جو آخری روایت ہے جو ہم نے 168 تک پڑھا ہے، اس میں اس کے مطابق جو ہے وہ سلیبس ہے، مکمل سلیبس ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ چلیں جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں میں یہ بھی ایک وصیت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس بات پہ تنبیہ فرمائی ہے اپنی امت کو کہ میری قبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ نہ بنانا اور جمع ہونے کی جگہ نہ بنانا، اور اسی طرح اس کی طرف کھڑے ہو کے نماز ادا نہ کرنا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب الوفات یہ احکام ہیں جو وصایا کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنا اور صحیح طور پر اہتمام کرنا، سمجھنا کہ قبر کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہیں کی جا سکتی یا عبادت کی کوئی بھی کیفیت اختیار نہیں کی جا سکتی، یہ لازم ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہمارے لیے جو حکم احکام ہیں ان میں سے یہ بات سمجھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سب کے لیے، یعنی مردے کے تمام احکام کے حوالے سے ایک حدیث بھی وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مردہ ہوتا ہے اس کا بھی اس کو اسی طرح ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے زندہ کو پہنچتی ہے، اگرچہ مردہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعامل کا حکم ہے، سیرت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احترام کے حوالے سے، میت کے احترام کے حوالے سے بھی حکم دیا ہے کہ جب میت آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب آپ اس کو غسل دے رہے ہوں تو اس انداز سے غسل دیجئے کہ آپ اس کا احترام یا اس کے سطر کا لحاظ رکھیں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچانی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ کیفیتیں ایسی ہیں جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور خاص کر تکلیف دینے میں کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا، اس کے اوپر رونا پیٹنا گلے پھاڑنا، اور یہ جو اس کی باقاعدہ طور پر ممانت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ممانت فرمائی ہے بلکہ لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، ساری کیفیتیں اسی اعتبار سے ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ جس طرح ایک زندہ انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اسی طرح جب وہ فوت ہو جائے، بے شک وہ قبر میں چلا گیا ہے، تو اس کا احترام بھی باقی ہے۔ یہاں ایک اہم ترین بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں مغربی لوگ جو ہیں، یعنی غیر مسلم مغرب کا جو طریقہ کار ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہیومنزم کے جو قائل ہیں کہ سب سے زیادہ انسانیت نوازی جو ہے وہ ضروری ہے، جبکہ وہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، جلانے والے جلاتے ہیں، اور ان کے اعضاء کو آگے بیچنا یا ان کو استعمال کرنا یا اس سے استفادہ کرنا، یہ ہیومنزم اس کے قائل ہیں۔ صرف زندہ ہونے تک وہ اس کا احترام کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ تو یہاں تک کہ وہ بے شک وہ سنتا نہیں ہے، وہ بے شک مردہ ہے تو اس کی قبر کے اوپر بھی بیٹھنا اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر ہی ہیں، اور یہی پائیداری ہے ایک دین اور مذہب کے حوالے سے کہ اسلام نے جو انسان کو حقوق دیے ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی لحاظ سے کمتر نہیں ہے،
اور وہ سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ اگر کسی کو یعنی ہیومنزم میں سے جو بظاہر مختلف انداز سے اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے کئی انداز سے جواب بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے انسان کا احترام کرنے کے حوالے سے، وہ بے شک جب وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے پھر وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پر نہ بیٹھا جائے، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق کی بات ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف حکم دیا ہے کہ نہ تو قبروں کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اس سے مراد نہ تو ویسے بیٹھنا ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھا جائے، نہ یہ کہ ان کے اوپر مجاور بن کر بیٹھا جائے کہ وہاں پہ انسان جو ہے جیسے مسجد کے اندر بیٹھا جاتا ہے اسی طرح وہاں بیٹھا جائے، اور نہ ہی قضائے حاجت کے لیے وہاں پہ بیٹھا جائے، نہ ہی کسی اور امر کے لیے کہ انسان جو ہے اس کو کرسی نہیں مل رہی تو وہ قبرستان میں گیا تو وہ کسی اونچی قبر کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والی حدیث ہے، کوئی پڑھے گا اس میں سے آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ حدیث پڑھے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وعن ابي سعيد رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داود وصححه ابن خزیمہ۔ اس روایت کے اندر جزاکم اللہ خیر، اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس بات کا اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جوتے جب پاک ہوں تو پھر ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب آئے تم میں سے کوئی ایک مسجد کی جانب، فلینظر، بس چاہیے کہ وہ دیکھ لے، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه، اگر دیکھے وہ اپنے جوتوں میں کوئی بری چیز یا کوئی گندگی، بس چاہیے کہ وہ اس کو صاف کر لے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور چاہیے کہ وہ ان دونوں میں یعنی ان جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اسے ابو داود، امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر بیان کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اس کو بیان کرنے کے ساتھ صحیح بھی کہا ہے۔ تو یہاں پہ اذن سے مراد وہ چیز ہے جسے انسان ناگوار محسوس کرتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ گراں گزرے۔ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی جیسے کنکر وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے انسان جو ہے وہ قباحت محسوس کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے تو اذیت سے اذن کا معنی اذیت ہے، یعنی اس سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہو، تو اذیت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ جوتے میں کوئی کنکر ہو سکتا ہے، یا جوتے میں کوئی ایسی بری چیز ہو سکتی ہے جس کو انسان ناپسند کر رہا ہو، تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور قدرن سے مراد وہ گندگی اور نجاست ہے جو بول و براز کی صورت میں ہوتی ہے، کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نجاست کے حوالے سے ہمیں بیان کیا ہے کہ نجاست سے بچ کر رہنا ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں جوتوں میں نہیں ہیں تو ان میں حکم یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھی جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امت محمدیہ کے لیے جو ایک اعزاز ہے اور اس میں دوسری امتوں کے سے ایک انفرادیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ جوتوں میں نماز پڑھتی ہے، جبکہ پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں وہ جوتے اتار کر نماز پڑھتی تھیں۔
تو اسی طرح جو کچھ خصوصیات ہیں امت محمدیہ کی، ان خصوصیات میں سے ایک تو یہ ہے کہ زمین کو پاکیزہ رکھا گیا ہے. تو زمین جو ہے وہ اس سے انسان جو ہے وہ پاکی بھی حاصل کرتا ہے اور وہاں نماز بھی ادا کرتا ہے. تو اسی طرح دوسری صورت میں یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اسی طرح جو غنیمتیں ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے حلال ہیں. اسی طرح نماز کی جو صف ہے اس صف کے اندر کھڑے ہونا بہت ہی بہترین انداز سے، جیسے کہ سنت کے مطابق انسان پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ خصوصیت بھی امت مسلمہ کے لیے ہے، امت محمدیہ کے لیے ہے. اسی طرح وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا، یہ خصوصیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ساتھی ملے، یہ خصوصیت بھی امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے. تو بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے یہ جوتوں میں نماز ادا کر سکتی ہے، اور بلکہ باقاعدہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور چاہیے کہ وہ ان دونوں میں نماز ادا کر لے. انہیں چاہیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، یہ کوئی کبھی نہیں ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جوتے پاک اور صاف ہونے چاہیے. اس میں ایک بات کا یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ آج کل ہمارے جو جوتے ہیں، بعض اوقات آپ برانڈڈ جوتے لیتے ہیں تو ان کا جو چمڑا ہوتا ہے، خاص کر لیدر کے جو جوتے ہیں، ان کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑا کہیں ناپاک جانور کا، حرام جانور کا نہ ہو. اس کا لحاظ بھی، خیال بھی رکھنا ضروری ہے. اس میں جو بطور خاص چائنا کے جو جوتے آتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ، بلکہ اس کا بعض اوقات وہاں ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چمڑا ہے، لیکن جو موسٹلی چائنا سے جوتے آتے ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سور کے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں. اس کی ایک نشانی بھی بیان کی جاتی ہے، جو سور کے چمڑے سے جوتے بناتے ہیں یا اس کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہلکے ہلکے 3 اکٹھے جو سوئی جیسے باریک سوراخ اگر کسی چمڑے میں ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ چمڑا جو ہے یہ سور کا چمڑا ہے. تو اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ چمڑا جو ہے یہ پاک ہے، اور اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے ساتھ کوئی گندگی نہیں ہے اور کوئی ایسی نجاست وغیرہ کی چیز نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس میں نماز ادا کر لے. یہاں پہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کہ جب ہم نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، تو ہمارے بعض جوتوں کے ساتھ جو ہے وہ گندگی لگی ہوتی ہے، تو کیا ہم ویسے ہی نماز ادا کریں اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے بعد تم چلتے نہیں ہو، یعنی پاک جگہ پر نہیں چلتے؟ تو جب انسان جوتے کے مثلا واش روم میں استعمال کر لیا، ایک دفعہ اگر استعمال کر لیا ہے، تو اس کے بعد وہ زمین پر چلتے ہوئے مختلف جگہوں سے کچی زمین کے اوپر جب چلتا ہے تو جو مٹی ہے وہ اس جوتے کے ساتھ لگتی ہے اور اس کے ساتھ گھسٹتی ہے، تو وہ اس کو صاف اور پاک کر دیتی ہے. جیسا کہ مٹی ہمارے لیے وضو کا بھی باعث ہے، اور مٹی ہمارے لیے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے، یعنی ہم جہاں کہیں بھی جگہ محسوس کریں پائیں تو وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں، تو یہ طہارت والی جگہ. اسی طرح ایک اور یہاں سے پہلو نکلتا ہے کہ ہمارے بعض علاقوں میں، اب شہروں میں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لپائی کیا کرتے تھے. اس لپائی میں مٹی کی جو لپائی ہوتی ہے اس کے اندر وہ گوبر وغیرہ بھی شامل کرتے تھے، تو اس کے ساتھ تاکہ وہ پختہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا کوئی ہوگا، تو وہ اس جگہ میں یہ بات بھی ہے کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جب گوبر وغیرہ خشک ہو جائے، سورج کی سخت
تماغت کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے جب گوبر خشک ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس سے وہ تعفن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس مقام پر یا اس جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باڑے کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ وہاں جو گندگی پڑی ہوئی ہے اس سے تعفن ختم ہو جائے اور سورج کی تیزی اور سختی کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے۔ تو اسی بنا پر یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بعض جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ تردد ہو کہ یہاں پہ کبھی کسی وقت میں جو ہے وہ بول و براز ہوا تھا، لیکن جب وہ خشک ہو گئی جگہ تو پھر وہاں پہ نماز ادا کی جا سکتی۔ اسی طرح جب جوتا جو ہے وہ پہلے اس کو گندگی لگی تھی تو اس کو صاف کر لیا جائے، جیسا کہ حدیث کے اندر فَلْيَمْسَحْهَا کا ذکر ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ تو جب یہ صفائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی معروف واقعہ بھی ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہنے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ جوتے کے اندر جو ہے وہ ناپاکی اور گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے، نجاست ہے۔ تو دوران نماز ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جوتے جو ہیں اس میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے اور نماز مکمل کی۔ جب مقتدیوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے اتار دیے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نماز سے فرصت ہوئی، فارغ ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے جوتے اتارے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کی اتباع میں جوتے اتارے ہیں، آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جوتا اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں گندگی لگی ہوئی تھی اور جبریل میرے پاس آ کے مجھے انہوں نے بتایا تھا۔ اس سے یہ بھی ایک بات، اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دوران نماز اندازہ ہو، پتہ چلے کہ اس کے جسم کے کسی حصے میں وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مانع نماز ہے، اور وہ اگر نماز کے دوران دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دور کر دے تو نماز جاری رہے گی۔ لیکن اگر اس کی نماز کے دوران اس اذیت کو یا اس چیز کو دور کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر نماز توڑی جائے گی۔ بس جیسے کہ انسان کو یاد آئے کہ میرا جسم جو ہے وہ ناپاک ہے، یا اس نے وضو نہیں کیا ہوا، تو وہ تو نماز ختم کرے گا، کیونکہ یہ ایک لازمی شرط ہے کہ پاکیزگی ہونا یہ لازمی امر ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے اور اس کو کوئی ایسی چیز ہے، جسم کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یا اس کو آپ کپڑوں کے ساتھ کوئی چیز گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور وہ نماز کے دوران ہی اس کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ صاف کر دیتا ہے، تو نماز اس کی جو ہے وہ جاری رہے گی اور پچھلی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جس میں شروط نماز کے اندر یعنی انسان کی خود ناپاک ہے یا اس کے کپڑے جو ہیں وہ پلیت ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو نماز توڑ دینی چاہیے اور وہ نماز جو ہے وہ مکمل پہلے شروع سے ہی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد حدیث کون پڑھے گا؟ عنایت اللہ طاہر صاحب، آپ موجود ہیں؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اپنی اٹینڈنس مارک کریں۔ السلام علیکم جی شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب وہ میرے پاس وہ حدیث وہ نہیں ہے، وہ ذرا اسکرین پہ کیجئے تو پھر میں پڑھتا ہوں۔ جی میں نے کہا وہ حدیث والی ابھی نہیں ہے میرے پاس، وہ اسکرین پہ شو کریں گے تو پھر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی صحیح، میرے پاس تو وہ شیئرنگ والا آپشن نہیں ہے ابھی میرے پاس، جو ہے وہ نہیں ہے۔ چلیں کوئی اور جس نے پہلے پڑھی ہے وہی پڑھ دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
إذا وتي أحدكم الأذى بخفيه فتحورهما هم التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. دوبارہ پڑھیے. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وتئ أحدكم الأذى بخفيه فتهورهما هم التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بطئ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک روندے اذا گندگی کو بخفیہ اپنے موزوں کے ساتھ فتحورہم التراب تو مٹی اسے پاک کرنے والی ہے. فتحورہما بس ان دونوں کی پاکیزگی التراب مٹی ہے. اخرجہ ابو داود، اسے سنن ابی داود میں بیان کیا گیا ہے. وصححہ ابن حبان، اور صحیح ابن حبان کے اندر اس کو امام ابن حبان نے بیان کیا ہے. اذا بطئ، جب روندے احدکم تم میں سے کوئی ایک الاذی گندگی کو بخفیہ اپنے دونوں موزوں کے ساتھ فتحورہما پس پاکیزگی ان دونوں کی التراب مٹی ہے. یہ روایت جو ہے یہ بھی پچھلی روایت کے مطابق ہے. پچھلی روایت جس کے اندر موزوں کا ذکر کیا گیا ہے یا جوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر موزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں پہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے جیسے پہلے فلیمسح کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ چاہیے کہ اس کو مسح کر لے مٹی کے ساتھ، یعنی اس کو صاف کر لے. تو یہاں پہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ وہ صاف مٹی کے ساتھ کرنا ہے، اور جب وہ مٹی کے ساتھ صاف کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ ایک شرعی حکم ہے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ جوتے جو ہیں وہ دھوئے جائیں اور اہتمام کیا جائے دھونے کا، بلکہ اگر وہ مٹی کے ساتھ ہی اس کو صاف کرنا چاہے تو وہ مٹی کے ساتھ صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جائیں گے. یہاں پہ امام ابن حبان اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اور جوتوں موزوں پر جیسی بھی اگر گندگی لگ گئی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو اس خشک چیز کو پاک مٹی کے ساتھ رگڑنے سے وہ صاف ہو جائے گی. اسی طرح اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی احناف نے امام شافعی کے مسلک کو صحیح مانا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نجاست خشک ہو یا تر، زمین پر جب جوتا یا موزہ اچھی طرح رگڑے جائیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے، اس کو پانی کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہاں پہ اس بات کی طرف جو ہے وہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ہے وہ موقف یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ دھویا جائے گا. تو یہ انسان کی تسلی کے اوپر بھی بعض اوقات منحصر ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہو جائے، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ حالات کو جب دیکھتا ہے، یعنی وہ جوتے کو یا کسی بھی چیز کو جو صاف کر پاک کرنے والی ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کو احساس ہو جاتا ہے، تو اس کے مطابق اگر وہ عمل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اس میں غلط سے بچنا چاہیے. یعنی ایک انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جوتا جو ہے اس کو گندگی لگی ہے اور تر گندگی ہے، اب اس کو دھوئے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہ دھو لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں غلط سے بچنا چاہیے. غلط سے مراد یہ ہے کہ وہ شک میں ہی رہے کہ پتہ نہیں اب صاف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اب یہ پاک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اس کو مسلسل جو ہے وہ دھوتا رہے، اور یا پھر اس میں نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا شروع کر دے، تو یہ بات جائز نہیں ہے.
نماز ادا کرنے کے لیے اگر انسان کے پاس جوتے ہیں اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ گندگی ہے تو وہ مٹی کے ساتھ رگڑ لے، پاک ہو جائے گی. تو اس میں اس کو یہ شک والی گنجائش جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ایمان اور اسلام اس بات کی طرف شکوک سے جو ہے وہ بچنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ اس بات کی طرف شریعت ہمیں یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو 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 چیز ہمارے سامنے صحیح حالت میں موجود ہے اس میں شک والی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور یقین جب پیدا ہو جائے تو پھر اس میں جب یقین کی صورتحال ہو تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور اس پر ہی اس پر احکام نہیں جو ہے وہ مسلط کیے جا سکتے. تو یہ حکم ہے. اسی طرح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ فرامین ہیں، یہ دو روایتیں بیان کر کے بلوغ المرام کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جوتوں کے اندر نماز ادا کرنا یہ ثواب بھی ہے، بلکہ یہ مسنون بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے. اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا کا کہہ کر کہ چاہیے کہ ان دونوں میں نماز ادا کر لے. تو یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جوتوں کے اندر نماز ادا کرنا یہ مسنون عمل ہے اور حکم ہے. البتہ یہاں پہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کا کیا رویہ ہے، یعنی ایسی کیا صورت بن سکتی ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر جو ہیں وہ جوتے لے کر جائیں. تو اس سلسلے میں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کیا موقف ہے؟ کوئی اس بارے میں بیان کرے گا، ذکر کرے گا کہ دور حاضر میں ہم جوتے لے کر مسجد میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ان احادیث کی روشنی میں؟ سر بے شک حدیث کے مطابق جوتے سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم مسجد میں جوتے لے کر جائیں گے تو یہ بہت ایک آڈ سی سچویشن ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک پاک جگہ ہوتی ہے اور ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جوتے نہ جائیں، تو وہ سارے بہت زیادہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. اس لیے اگر ہم نہیں لے کے جائیں گے تو مناسب رہے گا یہ. صحیح ہے. کوئی اور؟ اس کی ایک وجہ آپ نے صرف یہ بیان کی ہے، آپ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ ہم جب جوتے لے کر جائیں گے تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور عذر بیان کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم سر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں آج کل کے دور میں بالکل نہیں پتہ چلتا کہ جوتے کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. موسٹلی جو ہے نا وہ ہم نے باہر سے منگوائے ہوتے ہیں، یا جس طرح بھی لیدر کہاں سے ہوتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس کا بنا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے. ہاں جی، ہماری جو بات ہو رہی تھی کسی نے جواب دیا تھا، وہ کون تھا آپ میں سے کوئی؟ سر میں تھی. ہاں جی، آپ نے جو ذکر کیا وہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے پلیز. سر میں ایک بات یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جوتوں کے مٹیریل کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ویسے بھی اب خیال بھی نہیں رکھا جاتا کہ وہ بتا دیں کہ مسلمس کے لیے یہ ویریبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے مکسنگ کی ہو، مطلب حرام جانوروں کی لیدر کی، اور اس وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہم پڑھ لیں نماز لیکن وہ ہو نہ پھر. اچھا، اس میں نے جو آپ نے وجہ بیان کی ہے اس میں یہ بات دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ ہمیں اگر محسوس ہو جائے نا کہ یہ چمڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی سور کا چمڑا ہے، تو ایسا جوتا لینا ہی نہیں چاہیے، کسی صورت میں بھی وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات اس کا خیال کرنا چاہیے. جی، یہ ایمن عبداللہ نے ہینڈ ریز کیا، کہیے. جو آپ نے بھی سوال کیا مسجد میں جوتا لے کے نماز پڑھنے کا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اوپن جگہ ہے جہاں پہ نماز ہونی ہے، جس طرح کوئی صحرا ہے، کوئی چیز کاٹ سکتی ہے، یا کوئی برف کا کوئی علاقہ ہے تو وہاں پہ پاؤں جانی چھوڑ سکتے ہیں جوتا اتارنے سے، تو وہاں تو جماعت کے ساتھ نماز جوتے میں بھی اگر پڑھ لیں تو میرے ساتھ میں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر جیسے آج کل پکی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو ویسے ہی اتنی صفائی ہوتی ہے، تو یعنی کہ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ شاید پڑھ بھی سکتے ہیں جوتے کے ساتھ، لیکن پتہ تو نہیں ہوتا جب اتنی بڑی جماعت
साफ यानी पक्की मस्जिद है तो फिर इसमें तो बगैर जूते के भी करनी चाहिए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है मतलब एक तो मैं पूरी समझने की कोशिश करता रहा हूँ अहमद, आपकी आवाज़ जो है वो कुछ ऐसा है मुश्किल से मुझे समझ आने, मुझे समझ नहीं आई, सीधी सी बात है। तो अगर आप माइक करीब करके सही तरह वाज़ेह तौर पर दोबारा कह दें जो कह रही हैं। सर मैं ये कह रही थी कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है जिस तरह से कोई बर्फानी इलाका है या फिर कोई मैदान जंग है या कोई सहरा है जहाँ मुझे जानवर काट सकते हैं, तो वहाँ पर जमात के साथ भी अगर लोग जूते पहन के नमाज पढ़ लें तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। लेकिन अगर मस्जिदें हैं तो वो तो आजकल पक्के से बनी होती हैं और ऐसे लोग नहीं होता कि कौन सा जी ठीक है, मैंने आपका मौकफ जो है वो समझ लिया तकरीबन, ठीक है। उसमें बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए यहाँ पे हुक्म शरी है, जब हुक्म शरी हो ना तो उसके मुकाबिल ऐसी कोई अपनी तरफ से उज़र वाली बात हम पेश नहीं कर सकते जब तक कि उसमें कोई ऐसी वजह ना सामने आए जो कि इल्लत पैदा कर दे कि हुक्म नहीं मानना, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये हुक्म नहीं है, यानी वो कहते हैं ना अमर वाला जो सीगा है वो नहीं है, ये हुक्म है फलयुसल्लिहिमा वलयुसल्लि फीहिमा, कि चाहिए कि, यानी पसंदीदा अमल यही है कि जूते के अंदर नमाज पढ़ी जाए। अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मस्जिद के अंदर लोग जो है, जैसा कि पहले ने जिक्र किया है आप में से कि कोई पसंद नहीं करेगा, तो ये नापसंदीदगी वाली बात तो है, ये तो बात दुरुस्त नहीं है, हदीस का हुक्म है, शरी हुक्म है, इसलिए उस पर अमल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि हमें खदशा है कि जो जूता है वो किसी और चमड़े का ना हो, तो ये बात भी इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो वैसे भी पहनना जायज़ नहीं है। तीसरी बात जो अभी लास्ट में बयान की गई है कि मैदान जंग में या सहरा में या सफ़र की हालत में, किसी सूरत में, ऐसी हालत में मिसाल के तौर पर कोई जनाजा पढ़ रहा है तो वो बाहर पढ़ रहा है, या नमाज ईद पढ़ रहा है तो वो बाहर पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में तो जूते के अंदर नमाज पढ़नी ठीक है। लेकिन मस्जिद के अंदर अब मैं आपको ना उसकी एक और वजह बयान करता हूँ, और वो वजह ये है कि देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हालत में मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा फरमाई है वो क्या हालत थी, वहां मस्जिद कैसी थी। एक हदीस में तो ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज अदा फरमाई है तो आप अलैहिस्सलाम ने जब सजदा किया तो कीचड़ में सजदा किया, यानी आपकी पेशानी पर मट्टी लगी हुई थी। तो ये बात सामने आती है, इससे ये पता चलता है कि मस्जिद के अंदर दौरे हाजिर के मुताबिक वो पक्का फर्श नहीं था। दूसरी बात ये भी कि एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक एराबी आया, बद्दू आया, उसने आके मस्जिद में ही पेशाब करना शुरू कर दिया, तो सहाबा ने उसको डांटना शुरू कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब उसको पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब से फारग हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके ऊपर जो है वो पानी का एक डोल फैला दिया जाए, फेंक दिया जाए, और उसको ये हुक्म दिया कि मस्जिदें इसलिए नहीं होती कि वो यहाँ पे पौलो बराज हो, मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए होती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया कि इसके ऊपर पानी फेंक दो, तो वो जमीन ने जज़ब कर लिया, पेशाब जो है वो नीचे जमीन के अंदर चला गया और ऊपर पानी जो है वो मट्टी पाक हो गई। तो इससे ये भी साबित होता है कि उस दौर में फर्श नहीं था। इसी तरह दीगर कई रिवायात से ये साबित होता है कि उस दौर में फर्श नहीं था। लेकिन दौरे हाजिर में ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ कि ये फर्श होता है बल्कि सफ़े बिछाई जाती हैं, और सिर्फ सफ़े ही नहीं बल्कि कालीन बिछाए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कि मस्जिद को पाक रखना, साफ रखना, ये भी एक शरई हुक्म है, ये भी एक शरई हुक्म है।
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جو کہ ہمیشہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ دن تک وہ نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو صفائی کیا کرتی تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی، تو ہم نے آپ کو اٹھانا جگانا یا خبر دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کا جنازہ کیا اور اس کو دفنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بتایا کرو، اس سے تمہارے مردوں کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے، میری دعا جو ہے یہ مفید ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں ایسی صورتحال تھی کہ جس میں جو ہے وہ مٹی ہی تھی اور صفائی کی جاتی تھی، اور وہاں پہ خواتین بھی آیا جایا کرتی تھی، جیسے کہ دیگر روایات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہاں قالین وغیرہ کی یہ موجودہ صورت، یا وہاں پہ فرش کی جو آج کل کے دور میں جس طرح مکان پکے بنائے جاتے ہیں اسی طرح وہ مسجدیں بھی پکی بنائی جاتی ہیں، تو وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا اور ہر چیز سے پاک رکھا جائے۔ اس کو اگر سامنے رکھیں تو اگر ہم جوتوں کی مطلق اجازت یا مطلق اس پہ عمل کرتے رہیں تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ بار بار صاف نہیں رہے گی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مسجد جو ہے وہ گندی ہو جائے گی، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ مسجد صاف نہیں رہے گی۔ تو جب مسجد صاف نہیں رہے گی تو بار بار اس کی صفائی کے اندر جو ہے وہ ایک مشقت والا کام ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ آج کل قالین وغیرہ ہے، تو قالینوں کے گھروں کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ جوتا اتار کر اپنے قالینوں میں جاتے ہیں، اور پھر جب نماز ادا کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قالین کے اوپر اگر جوتے لے کر آئے جائیں تو وہ ہمیں ناگوار گزرے گا۔ تو جو حدیث کے اندر، پہلی حدیث کے اندر اذن کا ذکر ہے، فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْهِ اذن، اگر وہ دیکھے اپنے جوتوں کے اندر کوئی تکلیف، یعنی جس سے انسان کو طبی طور پر تکلیف محسوس ہو، تو جب قالین کے اوپر طبی طور پر انسان کو ناگوار گزرتا ہے کہ قالین کے اوپر جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ جو ہے انسان نماز پڑھے، تو اس بنا پر آج کے دور میں ایک تو یہ کہ لوگوں کے ہاں اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ طبی طور پر انسان جو ہے وہ اذیت محسوس کرتا ہے کہ جہاں اس نے سجدہ دینا ہے وہیں پہ وہ جوتے لے کر جو ہے وہ قالین کے اوپر پھرتا رہا ہو، تو یہ بات ناگوار سی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے دور حاضر میں اس سے بچنا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا یہ دو روایتیں ہی ہیں جوتوں کے حوالے سے، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس کا کوئی جو ہے وہ وائوا رہتا ہے؟ سر میرا اور فاطمہ جواد۔ میرا بھی رہتا ہے۔ جی شیخ میرا بھی رہتا ہے۔ شاید کی بات ہے نا جی، یقیناً آپ کا رہتا ہے، آپ کا میسج بھی آیا ہوا ہے کہ آپ نے جی میں نے کہا کہ شیخ صاحب میرا بھی۔ ہاں جی چلے ٹھیک ہے، چلیں جی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر تو آگے پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اپنے وائوے کی طرف تھوڑا سا توجہ دے دیں۔ 1 by 1 اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو رہے، باقی لوگ آؤٹ کر لے، کیا خیال ہے؟ آپ تینوں پریپیئر ہیں وائوے کے لیے؟ جی سر لے لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی، باقی ایک جو ہے اسٹوڈنٹ رہ جائے، باقی جو ہے وہ سائن آؤٹ کر لیں، ہم ابھی وائوا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی آپ کے علاوہ بھی کئی ایسے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے وائوا دینا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، فاطمہ نے کہا ہے جی میں رہوں گی، اور باقی سائن آؤٹ کر دیں، لیکن آپ ویٹنگ میں رہیں تاکہ میں آپ کو جو ہے جوائن کر سکوں۔
پھر ایک بار آپ اناؤنسمنٹ گروپ میں بھی کر دیے میسج، ہم لوگ ڈسکشن گروپ میں بھی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ میں ذرا سارے لوگ دیکھ لیں گے، جن کا بھی رہتا ہے وہ آ جائیں گے. میسج کر دیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا میرا خیال ہے. آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا؟ ڈسکشن گروپ میں ہی ہوتا ہے جو بھی میسج اچھا چلے وہاں پہ ٹھیک ہے. ہم بتا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن سب کچھ اسٹوڈنٹس دیکھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے وہ چلے آ آپ جاتے ہیں. ایمن پتہ آپ نہیں چلتا میسج کوئی. کر دیں وہاں پہ اناؤنسمنٹ میں کہ وائوا جو ہے وہ جن لوگوں کا ہے وہ جوائن کریں کلاس. ٹھیک ہے. اناؤنسمنٹ میں تو ایڈمنسٹریشن والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، جیسے سعد عبداللہ ہو گئے یا پھر ٹیچرز ہو گئے. یہ اسٹوڈنٹ ڈسکشن گروپ میں کر چلیں سکتے ٹھیک ہے. ہیں، اوکے الاؤ نہیں ہو. اوکے اوکے جی ایمن آپ سائن آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے. فاطمہ آپ نے کون کون سی حدیث جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے کہ ساری تیاری کی ہے؟ سر میں نے الحمدللہ ایک دفعہ ساری پڑھ لی تھی اچھے طریقے سے. الحمدللہ. سب سے زیادہ آسان کون سی حدیث لگی یا آپ کو سوتے ہوئے بھی وہ حدیث آپ کے ذہن میں رہی، وہ کون سی ہے آپ کی زبان سر پہ؟ ہاں جی. آپ عربی متن کی بات کر رہے ہیں؟ عربی ہو یا مطلب جس چیز کو آپ نے بار بار نوٹ کیا وہ آپ کے ذہن میں یہ روایت جو ہے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک چیز جو نا وہ کلک کرتی ہے ذہن میں، جی جی وہ کون جی سی جی ہے؟ سر وہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ فجر 2 ہیں اور ان میں سے ایک فجر ایسی ہے جو سحری کھانے والے کو مطلب جائز رہتا ہے اس پہ کھانا اور نماز اس میں نہیں ہوتی، لیکن ایک فجر ایسی ہے جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے اور کھانا یعنی سحری کھانا حرام ہو جاتا ہے. یہ کلک کر گئی تھی مجھے. اس کو کن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے؟ آپ نے اپنے سامنے بک تو نہیں رکھی؟ نہیں نہیں سر. اچھا اس طرح سر کریں، الفجر فجرتین سے. نقاب کر کے آپ کیمرہ آن کر لیں. اچھا سر ایک منٹ رکیے. میں آپ کی مسئلہ میں کلاس سے نکل کے آیا ہوں، میں خود کلاس اور میرے تینوں پیریڈ لگاتار ہیں. جی مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی الفاظ جو حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ سر الفجر فجرتین سے تھا یہ مطلب سٹارٹ ہوئی حدیث. جی. اور اس کا سر عربک کے الفاظ بڑا معروف نام ہے، وہ بتائیں. کتاب نہیں سر میں جی جی. اچھا چلے میں ایک بتا دوں، دوسرا آپ بتا دیں. ایک کو تو جی صبح بتائیں. صادق کہتے ہیں. جی میں نے یہی کہا ہے سر، صبح صادق اور صبح کاذب. کب کہا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا. ابھی سر میں نے ابھی کہا فجر صادق اور فجر کاذب. آپ نے یہ الفاظ نہیں بولے، آپ نے کہا ایک وقت میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے کھانا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ایک وقت میں کھانا نہیں ہوتا. سر جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ نماز کے سر اوقات میں آپ کی سے سر جو وقت ہے عشاء کی نماز کا وہ کیا ہے؟ اول وقت اور آخر وقت. سر اول وقت تو یہ کہ جب سورج پوری طرح سے غروب ہو جائے، نہ اس کی مطلب شفق کی سرخی بھی ختم ہو جائے اور پھر پوری طرح سے غروب ہو جائے تو اس کا نماز کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آدھی شب تک ہے. اور اس میں کوئی اختلاف ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ آپ اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مطلب مستحب یہ ہے کہ آپ اخیر وقت میں پڑھیں، یعنی ڈیلے کر کے پڑھیں. تو کب ہم ڈیلے کر کے نہیں پڑھ سکتے اگر جاگنا بھی ہو تو؟ سر کب؟ جب ہمیں لگے کہ ہم سو جائیں گے، شاید نماز قضا ہو سکتی ہے. مطلب ویسے یہ تھا کہ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں جی جماعت کے لیے
جی تو پھر اس وقت یہ ہے کہ نماز کروا دینی بہتر ہے. چلیں ایک اور بات بتا دیں، ویسے اس میں اختلاف تھا، آپ نے اس کو میرا حال ہے سنا نہیں ہے، پورا لیکچر سن نہیں پائی ہوں گی. اس میں اختلاف تھا آدھی رات کا اور پھر آخری یعنی اس کے بعد والے وقت کے بارے میں یس بھی یس بات ہے. سر ہے یاد آ گیا سر. اچھا وہ حدیث کوئی اس حوالے سے وہ ہے آپ کے ذہن میں، وہ بتا دیں. سر وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ تھا کہ کافی سارا رات کا حصہ گزر گیا ہے، تو اس میں اختلاف تھا کہ کافی سارے کا مطلب ہے کہ آدھی شب سے بھی زیادہ گزر گیا یا آدھی شب تک مطلب جتنا آخر وقت ہے اس کے حساب سے کافی وقت زیادہ گزرا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارے ہم نے اذان کے حوالے سے کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ہے؟ اذان کے بارے میں ہم نے کوئی بھی جتنی حدیثیں پڑھی ہیں اس میں سے کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ سر اذان کے جواب دینے والی حدیث بھی ہے اور مطلب اذان اور اقامت کی بھی ہے کہ اذان میں کون سے کلمات مطلب ڈبل ٹائمز ہوتے ہیں اور اقامت میں جو ہے مطلب اس سے کم دفعہ پڑھتے ہیں. یہ والی حدیث بھی تھی. تو آپ نے اس سے کیا سمجھا ہے؟ سر ایک حدیث تو مجھے جو زیادہ کلک کیا ہے کہ وہ نماز اذان اور اقامت کے درمیان کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک دعا والا ہے کہ نماز کے بعد مطلب اذان کے بعد جواب دینے سے جو ہے نا اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے انسان. اچھا آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے سامنے کتاب اوپن کریں، ٹھیک ہے، جی اس میں سے کسی بھی حدیث کی عبارت پڑھیں. اچھا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر بن سمورة رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ. ترجمہ؟ سر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت جابر نے جو نمازیں اب پڑھی ہیں عیدین کی، اس میں جو ہے نا اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. امید آپ خیریت سے ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تیاری آپ نے کتنی کی ہے؟ کہاں سے میں نے سننا ہے؟ آپ نے سب یاد کیا یا کچھ خود اپنے بارے میں بتا دیں، کیسی تیاری ہے؟ سر سبھی یاد کیا ہے. جی سر یاد تو کیا ہے. سب یاد کیا ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا نقاب کر کے کیمرہ آن کر لیں اور اپنے سامنے کوئی حدیث ہے وہ پڑھیں. السلام علیکم. جی سر ویسے ہی حدیث مبارک یعنی عربی میں ہی پڑھ دوں؟ ہاں جی عربی میں. کیمرہ اپنا نیچے کریں، تھوڑا سا دور کر دیں، کیمرہ اپنے سے دور کر دیں. جی کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے ہے تو پڑھ دیں. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا يصلي المغرب مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينصر واقع نبله. دوبارہ پڑھ لیں. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سامنے نہیں دیکھیں آپ، اس کو بند کر دیں، کلوز کر دیں. ہاں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے تو ہم میں سے کوئی ایک جو ہے نا تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا. اس کا کیا یعنی مطلب نماز ہے؟ سے فارغ ہوتا تھا، اتنی روشنی ہوتی تھی کہ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھی جا سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟
سر اتنی روشنی ہوتی تھی کہ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھی جا سکتی تھی. نہیں، وہ آپ نے ترجمہ بتا دیا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم سر یہ ہے کہ جب نماز مغرب اتنی جلدی سے ادا کی جاتی تھی کہ جب اس کے بعد اتنی روشنی موجود ہوتی تھی کہ ان چیزوں کو واضح دیکھا جا سکتا تھا اور ایک دوسرے کو پہچانا جا سکتا تھا. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ نماز مغرب جلدی پڑھنی چاہیے نا؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے. جی سر. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان بلالا اذن قبل الفجر. کیا معنی ہے اس کا؟ قبل الفجر، فجر سے پہلے سر مجھے سمجھ نہیں آئی. ان بلالا اذن قبل الفجر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فجر سے پہلے اذان دی. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یرجع. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ اذان دے. فینادی. تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ اذان دی، منادی کی. نہیں، فینادی. بس چاہیے فیناد کہ وہ اعلان کریں، الا ان العبد نام. کہ بندہ نیند میں تھا. الا کا کیا معنی ہے؟ اللہ بے شک. نہیں. سر اس کا عربی دوبارہ ریپیٹ کر دیں. الا ان العبد نام. اللہ ان العبد. مشکل لگ رہا ہے؟ لا حول نہیں ولا سر، اس کا قوت الا باللہ کا کیا معنی ہے؟ سر طاقت، سر اس کا معنی یہ ہے کہ طاقت اللہ تعالیٰ، توفیق اور طاقت اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے. صحیح صحیح ترجمہ کریں، کیا ہو گیا ہے؟ لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی لا سر ایک تو لا کا معنی ہے نہیں ہے کوئی. ہاں ٹھیک ہے. حولا. اس کے علاوہ چلے رہنے دیں، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزا دے. آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی سوال؟ سر کس کے علاوہ؟ یہ جو میں نے ابھی سوال کیے ہیں، اس میں سے کسی اور چیز کو آپ بیان کرنا چاہتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے اذان کے حوالے سے؟ کوئی چیز آپ کو یاد ہے وہ بتا دیں. سر مطلب جتنی بھی حدیث مبارک پڑھی ہیں ان میں سے جو بھی حدیث مبارک یاد ہے وہ بتا دیں. سر اس میں یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ نیند کی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب انہوں نے آرام فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ وہ اذان دیں گے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نیند آ گئی. تو جب وہ نماز فجر قضا ہو گئی، جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے اذان کہی اور پھر جو ہے نا نماز فجر ادا کی. چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. جی شیخ کون سی حدیث؟ کوئی بھی آپ کے سامنے نا وہ پڑھیں. ان عبداللہ ابن عمرو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمرہ آن کر لیں پلیز. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواہ ابن خزیمۃ والحاکم وصححہ. اس کا ترجمہ کر دیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفجر فجرانی، فجر دو فجریں ہیں، یعنی کہ دو فجریں ہیں. فجر یحرم الطعام،
وہ فجر جس میں کھانا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے یعنی رک جاتا ہے، وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، اور اس میں یہ آپ نماز کا جو کیمرہ سٹل ہے. کیمرہ سٹل ہے. جی شیخ آپ ٹھیک ہے؟ ہاں جی آپ صحیح ہے. جی جی کہیے. وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، اور دوسری فجر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں نماز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. ای صلاۃ الصبح، ای جیسے صبح کی نماز، جی جیسے صبح کی نماز. ہاں. وَيُحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور جس میں کھانا جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ بتائیں کہ اذان کے حوالے سے ایک روایت ہے، یہی آپ جو آپ کے سامنے جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے رات خواب دیکھا تھا. ان صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید. اچھا یہ بتائیے کہ فجر کی اذان کون کہتا تھا اور تہجد کی پہلی اذان کون کہتا تھا؟ شیخ پہلی جو ہے اذان وہ حضرت بلال، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ بن مکتوم. اچھا یہ بتائیے کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اذان فلاں کی ذمہ داری ہے اور اقامت فلاں کی ذمہ داری، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے شیخ کہ اذان جو ہے وہ مؤذن کی ذمہ داری ہے، اور اقامت جو ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ اس کی فضیلت میرا خیال یہی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہی ہے فضیلت. جی جی. اچھا وہ آخری حدیث ہم نے جو پڑھی تھی وہ 7 چیزیں جن میں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے وہ گنوا دیں. جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ہاں جی. شیخ اس میں قبرستان اور حمام کی جگہ، ٹھیک ہے. اور ذبح خانے، ٹھیک ہے. اور کعبہ کی چھت، ٹھیک ہے. اور گندگی وغیرہ کی جگہ. ٹھیک ہے. دو رہ گئے. اور جہاں پہ اونٹ بندھے ہوئے ہوں، اونٹوں کا باڑا. ہاں جی. اور شارع عام. ٹھیک ہو گیا. چلیں صحیح ہے. ایک آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ ظہر کا جو وقت ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ شیخ ظہر کا وقت جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی دن جو ہے وہ ڈھلنے کی طرف سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے لے کے جب تک انسان کا سایہ جو ہے وہ اپنے سائے کے برابر ہو جاتا ہے وہاں تک ہے. صحیح ہے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں میرا خیال حنفیت میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا اس کو مزید دو جو سایہ انسان کے دو کے قد کے برابر ہو جائیں وہاں تک اس کو لے کے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے اس دن بھی جس دن وائوا تھا اس دن بھی آپ میرا خیال ہے انتظار کرتی رہی، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی. اور آج بھی کافی زیادہ وقت آپ کا جو ہے انتظار میں گزرا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو معذرت ہے.
لیکن نہیں کوئی ایسی بات نہیں ظاہر بات جی ہے کہ اس میں اسی ترتیب کے ساتھ ہی انسان چلتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے سیشن نہیں لیا ابھی، یعنی آپ نے پڑھا نہیں ہے بالکل، اس میں کیا وجہ بنی؟ کلاس نہیں اٹینڈ کی؟ مجھے اصل میں یہ سمجھ آئی تھی کہ یہ وائوے کا ٹائم ہے، مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی کہ یہ کلاس کا ٹائم ہے. میں بعد میں میسج تو کیا تھا کہ کلاس میں ہو. اصل میں نا طبیعت خراب تھی تو میں سو گئی تھی، میں نے 11:15 آنکھ کھلی ہے، اس وقت دیکھا تو پھر جوائن کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو کیمرہ آن کرنا پڑے گا، آپ پردہ کر لیں نقاب کر کے، تو کیمرہ آن کر لیں. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بھی حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے سب سے آسان ترین حدیث آپ کو کون سی لگی ہے، جو ہر وقت آپ کے ذہن میں رہی کہ یہ بہت اچھی حدیث ہے؟ ایک تو اس میں سے یہ حدیث ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اور درمیانے وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا رحمت کا باعث ہے، اور آخری وقت میں نماز ادا کرنا تو یعنی بس ایک طرح کی معافی ہی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی عمل کے لحاظ سے یہ بہت اچھی حدیث ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں، نمازوں کو یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یعنی عمل کے لحاظ سے آپ پوچھیں کہ ویسے کون سی نہیں، حدیث کوئی اچھی حدیث لگی ہے؟ جو آپ کے ذہن میں بہت آپ کو پسندیدہ ہو، آپ اس پہ عمل کرنا چاہ رہی ہوں یا عمل کرتی ہوں. اچھا اس لحاظ سے تو نہیں سوچا. ویسے حدیث جیسے یہ حدیث ہے کہ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے جو آتی ہے نا کہ فجر آپ اول وقت میں شروع کرتے جبکہ اندھیرا ہوتا، اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اور جب نماز ختم کرتے تو تب صحابہ اکرام ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتے تھے، اور آپ تقریباً 60 سے 100 آیات اس میں تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ آپ نے پریکٹیکلی جب بھی کوئی کام کرتی ہیں تو شریعت کے امور کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی احادیث کو یا قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا پھر ویسے ہی تربیتی انداز سے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے یا سمجھا ہوتا ہے اس پہ عمل کرتی ہیں؟ نہیں، ذہن اگر حدیث پڑھی ہو اس بارے میں تو ذہن میں تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. نیت تو ہوتی ہے کہ سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اپنی مرضی نہ کریں. اچھا ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. جی. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم ایک رات اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فأشكلت علينا القبلة، قبلہ ہم پر مشتبہ ہو گیا، فصلينا، پھر ہم نے نماز پڑھی. فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة. تو جب طلعت الشمس سورج طلوع ہوا تو پتہ چلا کہ ہم نے غیر قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لی تھی. فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. جی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاں کہیں بھی تم رک کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے. فأينما تولوا فثم وجه الله. وجہ اللہ ہی، ہاں، ادھر ہی اللہ کا رخ ہے یا اللہ کا چہرہ ہے. کہیں تم ولو جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے ثم وجہ اللہ ہی، تو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے یا اللہ کا چہرہ ہے. اس روایت کی کافی زیادہ شرح ہے اور تفصیل بیان کی گئی تھی. آپ کو یاد ہے اس میں سے کچھ؟ سر مجھے لگتا ہے یہ والا لیکچر میں نے نہیں لیا تھا، میں نے نمازوں کے اوقات والا، اذان والا، یہ والے اٹینڈ کیے تھے، یہ والا آپ سے اٹینڈ نہیں کیا. ویسے تشریح کی میں نے بلوغ المرام میں تیاری کے لیے پڑھی تھی. اچھا میں دوسرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے یہ پھر عذر نہیں بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں، یہ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یصلی علی راحلتہ، کہ وہ اپنی سواری پر نماز ادا کر رہے تھے، حیث توجہت بہ، ٹھیک ہے، جی تو وہ جہاں کہیں بھی لیے پھرتی، متفق علیہ۔ تو جی زاد البخاری، امام بخاری نے اس میں اضافہ کیا ہے، یؤمیع برأسہ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبۃ، جی کہ آپ اپنے سر مبارک سے اشارہ کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے، مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز سواری میں قبلہ رخ ہو کر بندہ ایک دفعہ شروع کر لے، سواری کا رخ قبلے کی طرف ہو تو وہ ایک دفعہ شروع کر لے، اس کے بعد پھر سواری چاہے جانور ہے چاہے آج کل کی جدید ہیں گاڑی وغیرہ جو بھی ہے، اس کے بعد پھر جہاں کہیں بھی اس کا رخ ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ رخصت صرف نفل نماز کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں ایسا نہیں کیا۔ فرض نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو فرض نمازوں میں ہمیں بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں، البتہ ہم بھی سنت پر اس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرض نماز مجبوری ہو تو پھر کیا سواری پر پھر بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اگر اس طرح کی مجبوری ہے، جیسے ٹرین کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے جہاں پہ آپ کے بس میں نہیں ہے، قبلے کا نہ پتہ چل رہا ہو، ان کیس، ویسے تو جہاز وغیرہ میں تو بندوبست ہوتا ہے، لیکن ٹرین وغیرہ کا اگر سفر ہے اس طرح کا کہ نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اشد مجبوری میں، ورنہ جہاں پہ گاڑی روک کر سواری روک کر پڑھنے کا ہو، یا پھر آپ کو قبلہ پتہ چل سکتا ہو اور اس کے لیے تھوڑا یہ تردد کرنا پڑے، آپ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے لیے رخصت نہیں ہے۔ لیکن جہاں بالکل ہی اپنے بس کی اچھا، بات نہیں اور نماز نکل جانے کا خطرہ، وہاں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ مجھے ایک دعا سنا دیں گی جو اذان کے بعد دعا ہوتی ہے؟ جی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة محمودا الذی بعثته۔ اس کے بعد کیا لفظ ہیں حدیث کے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی آپ پڑھائی کے حوالے سے آپ کی کوئی تجویز ہو کہ یہ بہتر اس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے یا ہم پڑھائی کریں تو بہت مناسب ہے؟ نہیں، ماشاء اللہ آپ پڑھائی تو اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا انداز بہتر ہو سکتا ہے۔ سوال غیر واضح تھے، سوال تھوڑے واضح ہو جائے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی، اس طرح پھر ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ جواب بھی بنتا ہے یا یہ بنتا ہے، تو بس یہ کہ کوئز میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے، باقی ماشاء اللہ کلاس چلیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ ابھی کوئز جو ہے وہ بھی ہم نے رکھنا ہے، تو اس والے سے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔